اچھا جن کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے جی اور ڈائبٹیز جب آپ کی کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر ساتھ ہی مردانہ کمزوری کا بھی جو ہے نا ایک مسئلہ ساتھ جڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان ڈپریشن یا انزائٹی میں چلا جاتا ہے. جی بالکل. اس کا علاج بتا دیں کہ وہ کس طرح کا علاج کرے تاکہ اس کی مردانہ کمزوری میں مسئلہ نہ ہو جس سے وہ انزائٹی میں نہ. جی جو ہمارے لوگ ڈائبٹیز پیشنٹ بہت دیکھیں یہ ان میں ہوتا ہے جو بہت زیادہ جو ہے نا جن کی شوگر زیادہ رہتی ہے اور ان کا لائف سٹائل نہیں وہ اپنا بدلتے، تو ایسے پیشنٹ جن کو شوگر کی وجہ سے جن کی فزیکلی مینٹلی اور سیکشلی جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ صبح کی سیر کا اہتمام کریں، نمبر 1. اور نمبر 2 عرق گلاب. طب کے اندر ایک عرق ہے گلاب کا عرق، جس طرح گلاب کے پھول ہیں، وہ صبح شام آدھا کپ پئیں تو ان کی شوگر الحمدللہ بہتر ہو جائے گی، اور شوگر کنٹرول ہونے سے ان کے جتنے بھی اعصابی عضلاتی مسائل ہیں الحمدللہ وہ ریکور ہوں گے. صلہ جیت آج کل بڑی سوشل میڈیا پہ ہر بندے نے جو ہے نا دکان کھول لی ہے. ایک تو صلہ جیت کا استعمال بتا دیں، ہر کوئی کر سکتا ہے، اور اس کے فائدے و نقصانات بتا دیں. جی صلہ جیت بیسیکلی اچھی چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صلہ جیت کے نام پہ پتھر بک رہا ہے مارکیٹ میں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ، اور دوسرا یہ کہ اس کی تعریفیں اتنی بتا دی گئی ہیں کہ یہ بزرگوں کو ہم دیتے تھے بطور دوا، آج کل نوجوان اس کو جو ہے نا وہ شوق سے کھا رہا ہے، اور اس کے اندر نقصان کیا ہے، قبض ہو جائے گی شدید، اور خشکی اتنی بڑھ جاتی ہے، وہ لوگ اپنی مرضی سے اس کی خوراک تعین کر کے کھائی جا رہے ہیں، اور اس کے بعد میں ہمارے پاس آتے ہیں کہ اطباء کے پاس کہ جی ہم نے کھائی تھی تو یہ مسائل بن گئے، اور جگر میں گرمی ہو جاتی ہے. صلہ جیت پریشر بھی بڑھ جاتا ہے. جی صلہ جیت بہت گرم، یہ بیسیکلی لاوا ہے، یہ پتھر کے درمیان سے ایک لاوا نکلتا ہے، ایک ایسی رطوبت نکلتی ہے جو انسان کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. لیکن یہ بوڑھے لوگوں کے، لیکن یہ 50 سال سے زائد کے جو لوگ ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. 50 سال سے جو چھوٹے ہیں وہ اپنے معالج کے مشورے سے کریں گے. اور اس کی خوراک آپ کو بتا دوں کالی مرچ کے برابر اس کی خوراک ہے، اور دودھ اس کے ساتھ کم از کم 1.5 پاؤ سے آدھا کلو دودھ پینا ہے. پھر یہ آپ کو جزے بدن بنے گی اور آپ کی باڈی کو موافق آئے گی. اگر آپ نے اس ایس او پیز کے علاوہ استعمال کریں گے تو باڈی میں کہیں نہ کہیں یہ سائیڈ افیکٹ کریٹ کر دے گی. سائیڈ افیکٹ لوگ پانی کے ساتھ بھی ڈال کے لیتے ہیں. اچھا اس کو لینے کا مطلب ہونا کیا کہ ایک دانے کو دودھ میں ڈالنا ہے؟ اس کو کالی مرچ کے برابر دانہ لے کے اس میں دودھ جب آپ گرم کر رہے ہیں اس میں ڈال لیں، یہ کسیلی ہوتی ہے ذائقے میں، یا اس کو آپ اس طرح کر لیں پتاشا لے لیں، یا آپ کوئی بھی میٹھی چیز کے ساتھ پتاشے میں مکس کر کے آپ کھا لیں، اوپر سے دودھ پی لیں. اب آوازدار بتاتے ہیں پتاشے کے کیا فائدے ہیں. جی پتاشے میں مکس کر کے اس کو اوپر سے کوسا دودھ پی لیں. اچھا وہ ایک میرے خیال سے میں پنجابی میں بول دیتا ہوں، وہ اک دا ایک پودا ہوندا ہے، اک دا ان دا دودھ پتاشے تے لا کے کھان دا کوئی فائدہ ہے؟ کہندے نے جی مردانہ کمزوری دا سب تو بڑا علاج. اصل میں آک کے پودے کی احتیاط بھی ہے اور فائدے بھی بہت ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو توڑتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرے کی چھینٹ آپ کی آنکھ میں پڑ گئی نا تو آپ کی آنکھ ضائع ہو جاتی. ایک تو یہ چیز احتیاط بحیثیت طبیب میں بتا رہا ہوں لوگوں کو. دوسرے نمبر پہ آک کا جو پودا ہے اس کا دودھ یا اس کی کمپلیں آج کل کی ایک بڑا پھیلا ہوا مرض ہے IBS اریٹیٹ باؤل سنڈروم، جس کے اندر کھانے کے فل فور موشن آ جاتا ہے بچوں کو، اور کھائی ہوئی غذا جو ہے وہ جزے بدن نہیں بنتے بلکہ کچی غذا آپ کی باڈی سے خارج ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ آپ کی کئی نیوٹریشن ضائع ہوتی ہیں اور آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے. تو یہ جو آگ کا آپ نے ذکر کیا پودے کا، اس کا دودھ اس کا تریاک ہے. اس کو لینا کس طرح ہے؟ دیکھیں اس کو ہم مختلف دوائیوں کے ساتھ جو ہے نا اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے دودھ کو جو ہے نا کچھ 3-4 دوائیاں ہیں اس کے اندر چرپ کر کے تو اس کی گولی بناتے ہیں. وہ گولی آپ کے پاس ہے تو آپ کریں جی رابطہ حکیم صاحب سے. جی انشاءاللہ، اور آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا ڈفرینٹ قسم کے مارکیٹ میں آئل بھی آ گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو لے کے بڑے ہی زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے سائز بڑھانے کے چکر میں. ٹھیک ہے میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن آپ سمجھ گئے اشاراتاً، کیونکہ ہم میڈیا پہ بیٹھے ہیں. وہ سائز بڑھانے میں کیا سائز بڑھ سکتا ہے؟ حکمت میں علاج ہے نہیں ہے؟ آج بتا دیں. دیکھیں یہ آپ پینس کی گروتھ کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح قد بڑھنے کا ایک مقررہ وقت ہے، اسی طرح جسم کے کچھ ایسے ریپروڈکٹیو آرگن ہیں جو 25 سال کے بعد ان کے اندر گروتھ ناممکن ہے. نہیں ہوتی. جتنے بھی اشتہاری لوگوں کے پاس وہ ہزاروں روپے ضائع کر رہے ہیں وہ صرف ضائع کریں گے. اور کچھ چیزیں جینیٹکلی ہیں. اگر جینیٹکلی اگر انسان کا
پینیز یا اس کا ریپروڈکٹیو آرگن ویک ہے تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہاں اگر اس کی غلطیاں کوتاہیوں کی وجہ سے, ماسٹربیشن کی وجہ سے, یا اس نے مس یوز کیا ہے ارلی ایج میں, تو اس صورت میں طب کے اندر کچھ ایسے آئل موجود ہیں اور کچھ ایسی جڑی بوٹیاں موجود ہیں جو اس کی اسٹرینتھ کو بہتر کرتی ہیں, اور وہ اپنی نارمل پوزیشن میں آئے گا, بلکہ یہ نہیں ہوگا کہ نارمل سے اوپر تجاوز کرے گا. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہونی چاہیے. اچھا, خوراک اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے نا بہترین چیز ہے, یہ جو مٹن ہے ہمارا, مٹن اس کے لیے بہترین چیز ہے, مٹن کا استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا اس کے اندر آپ کھجوروں کا استعمال کر سکتے ہیں. تیسرا اس کے اندر آپ جو ہے نا سالم مصری, ایک صفوف ہے, ایک بیسیکلی پتھر ہوتا ہے انڈین, سالم مصری, اس کو پیس کے آدھی چمچ صبح شام کھانے سے یہ جو مسائل ہیں اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اچھا, یہ جو بہی کا مربع ہے, جی جی, اس کے ہمارے جوڑوں کے لیے کیا فائدہ مند ہے جی؟ بہی کا مربع بیسیکلی دل کو طاقت دیتا ہے, اور جو چیز دل کو طاقت دیتی ہے تو جب دل آپ کا بلڈ سرکولیٹ کرے گا تو آپ کے پورے آرگن میں سپلائی ملے گی. جوڑوں کے والے سے کوئی اس کا ڈائریکٹ ریفرنس نہیں ہے, لیکن دل کے پٹھوں کو یہ مضبوط کرتا ہے. کئی شادی شدہ حضرات ہیں بیچارے جن کو یہ مسائل ہیں, انزال کے ہیں, جی ٹھیک ہے, ٹائم سے پہلے ایجیکولیشن ہو جاتی ہے, یہ بڑے مسائل ہیں, وہ بیچارے کیا کریں, اپنی ڈائٹ کس طرح کریں, یا کوئی میڈیسن کھانی پڑتی ہے؟ اصل میں جو پری میچور ایجیکولیشن جس کو ہم صورت انزال کہتے ہیں طب کے اندر, یہ گرم خوراک کی وجہ سے ہوتا ہے, اور بہت زیادہ گرم چیزیں لوگ کھاتے ہیں. مثال کے طور پہ لوگوں کو اپنے مزاج کا نہیں پتہ, کچھ لوگوں کا مزاج بھی گرم ہے, وہ خوراک بھی گرم کھاتے ہیں, تو وہاں پہ بیماریاں پیدا ہوں گی. وہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مادہ رقیق ہو جاتا ہے, اور جب مادہ رقیق ہو جائے گا تو ٹھہراؤ نہیں ہوگا, وہاں صورت انزال جیسے موذی امراض پیدا ہوں. مادہ گاڑھا کرنے کے لیے کون سی خوراک کھانی چاہیے؟ جی میں نے وہی عرض کیا, اس کے اندر سنگاڑے کا پاؤڈر استعمال کریں. اس کو لینا کس طرح ہے؟ سنگاڑے کا پاؤڈر یہ کہ آدھا کلو آپ سنگاڑے خشک لے کے اس کو پسوا لیں, اور 1 چمچ صبح شام اس کو, چاہے آپ اس کی کھیر بنا لیں 1 پاؤ دودھ میں, یا 1 چمچ آپ کوسے دودھ کے ساتھ صبح نہار منہ لے لیں, اور اسی طرح 1 چمچ شام کو 5-6 بجے لے لیں, تو اس سے آپ کے یہ جو مسائل ہیں یہ الحمدللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا, ایک کانجی کا جو جوس ہے, شربت ہے جو ہم کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جس کے بڑے فائدے ہیں. کانجی بیسیکلی ٹھنڈی ہوتی ہے اور جگر کے لیے بڑی مفید چیز ہے. اور کانجی جو ہے نا آپ کو, جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں, یا بعض ہماری بچیاں ہیں, فیملی فیمیلز ہیں جن کو ہارٹ فلیشز کے ایشوز ہیں ڈیو ٹو ہارمونل ڈس بیلنس, ان کے لیے کانجی بہترین نعمت ہے. آپ کے ہاتھ پاؤں جلنا, آپ کے کانوں سے سینک نکلنا, آپ کے پاؤں سے سینک نکلنا, اس میں ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ. اچھا, ناریل کے دودھ کی دہی کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, اس کے بتائیں جی حکمت کے اندر فائدے کیا ہیں, اور یہ اگر پاکستان کے اندر بنانی ہو تو بنانی کیسے ہے یہ دہی؟ جی, ناریل کا بیسیکلی, ناریل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو حاملہ خواتین ان کو ناریل کا پانی پلایا جاتا تھا کہ بچہ خوبصورت پیدا ہو. اچھا جی, اور ناریل آپ کے چہرے میں آپ کی شگفتگی پیدا کرتا ہے, اور ناریل کی کھیر جو ہے نا آپ کے اعصاب کے لیے, آپ کے پٹھوں کے لیے, آپ کے اوور آل جو ہے نا آپ کی باڈی کی ایک نیوٹریشن ہے. اس کا وہی طریقہ کار ہے کہ ناریل کو جو ہے نا آپ باریک اس کو کاٹ کے کدوکش کر کے تو اس کو دودھ میں جس طرح عام کھیر بنتی ہے اس طرح اس کی کھیر بنا لیجیے. دہی بھی بناتے ہیں آج کل, جی اس کا دہی بھی بنتا ہے ناریل کا, بالکل ایسی. وہ جمع دیکھیں اس میں دودھ میں ڈال کے اس کو آپ نے جھاگ دینی ہے, اور اس کے اوپر اس کی وہ کر دینی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مرچوں کے ساتھ بھی بن جاتا ہے, تو وہ بھی بڑا فائدہ مند ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ.